جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب کے ساتھ، مفتی سہیل صاحب فجر میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داودنی صاحب کے ساتھ، دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سوالات سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات، آپ کو یہ ٹیلی فون نمبر ہے جس پر آپ وائس نوٹ کی صورت میں اور ویڈیوز کی صورت میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ہم علماء کرام سے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال چلاتے ہیں، جی چلائیے گا۔ السلام علیکم جی، میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ عالم برزخ میں کے حساب کتاب کا مجھے معلوم کرنا ہے کہ جب ہماری دفنا دیا جاتا ہے اسی وقت ہمارا حساب کتاب سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، یا آخرت میں پتہ لگتا ہوتا ہے؟ صحیح مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس کے فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی سے ٹھیک پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، لیکن یہ جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، کفر، اسلام کا مسئلہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر کے ہم پر مسلط کر دیا ہو، پھر تو مجبور محض ہوتے۔ جی جی سزا اور جزا جاری اس لیے ہوتی ہے جب اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت یہ ہے کہ ابھی آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس نے اپنے علم سے جانا کون زندگی میں کیا کیا کر رہا ہے، اور اپنے قدرت و اختیار سے آخری ٹائم میں کون سا مذہب اختیار کرے گا، کفر، اسلام، کیا کرے گا، جو اللہ کے علم میں تھا اس کے مطابق لکھوا دیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہو جائے تو اللہ کے علم کا نقص ظاہر ہوگا۔ جو اللہ نے جانا ہے اس کے مطابق لکھوایا۔ ایسی بخاری کی روایت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر پہلا کویسچن یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا لکھوں، شقی یا سعید؟ جو اللہ فرماتا ہے وہ لکھتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اب جو قبر کا معاملہ ہے اس میں صرف 3 کویسچنز ہوتے ہیں جو حقیقتاً ایک رسمی کارروائی آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اوپر کوئی آخرت کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے نبی کریم نے بتا دیا کہ مومن جواب دے دے گا اور کافر جواب نہیں دے سکے گا۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو مومن ہوگا وہ انشاءاللہ جواب دے دے گا، کافر کی زبان رک جائے گی یا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کیا کرتا تھا۔ فرشتے اسی لیے حدیث میں جواب میں کہتے ہیں مومن کے بعد ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا تم یہ جواب دو گے، اور کافر سے یہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا تو یہ جواب دے گا۔ تو یہ ایک قبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر میدان حشر میں جو کچھ زندگی میں کیا، ڈے آف ججمنٹ وہاں ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے مقاصد ہیں جن کے تحت پھر معاملہ۔ لیکن یہ جو بھی یعنی عذاب یا ثواب، جزا یا سزا کا سلسلہ ہے، وہ مرتے وقت جب آپ قبر میں پہنچیں گے تب سے ہی انسان کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی سزا کا معاملہ، جی، یہ حدیث میں ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی اور انعامات اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور کافر پر جو اخروی عذاب ہے اس کا کچھ حصہ قبر میں اسٹارٹ ہوگا، باقی وہاں ہوگا۔ یعنی آپ کے نام میں ثواب و عذاب کے لیے روز محشر کا انتظار نہیں ہے، سلسلہ یا اس کی ایک جھلک وہیں سے شروع ہو جائے گی، شروع ہو جاتی۔ جی کیا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو برزخ کا لفظ ہے جی جی، یہ اس بفر کے لیے ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف آخرت ہے۔ یہ خود قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ اس دنیا کے بعد قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے جو درمیان کا پیریڈ ہے وہ تو ہو گیا برزخ۔ اب اس برزخ کے حوالے سے ایک بنیادی بات، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حدیث بھی ہے کہ اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو برزخ ہے یہ ایک منی ایچر ہے جنت کا، یا منی ایچر ہے ایک جہنم کا، ایک پرومو ہے جنت یا جہنم کا، فرسٹ ایپیسوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پھر ایک تیسری کیٹیگری ان افراد کی ضرور کہی گئی ہے کہ یلہون عنہ، کہ جیسے مجانین ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، جن کے پاس کسی تو ان کو بالکل ان کے حال پر اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، ایک لمبی نیند ان کے اوپر طاری کر دی جائے گی۔ یہ ایک کیفیت ان کی بھی بیان کی صحیح ہے۔ تو اب اس کے بعد آ جائیے کہ وہ سوالات جو بنیادی کوشچن تھا اس حوالے سے، اس سوالات کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ علم خدا میں اضافے کے لیے نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ ہے کہ وہی جو کارروائی ہے اس کے اندر جو قبر میں بنیادی چند جو سوالات پوچھے جائیں گے تفصیل اپنے مقام پر، وہ یہی ہے تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، پیغمبر اکرم کے بارے میں سوال ہوگا تمہارا نبی کون تھا، اور ہمارے پاس کے امام کے حوالے سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون تھا، کتاب کون تھی، یہ ساری چیز سوال ہوگی، اور وہ سوالات کے جواب اس کو بہرحال دینے ہیں، اور جو دنیا کے اندر اس پر تھا مستحکم وہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب دے پائے گا۔ اس کے علاوہ چند بنیادی
جو عبادتیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، مالی واجبات میں سر فہرست زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بنیادی اور موٹا سوال جو ہے کہ عمر کے حصے کو کہاں پر تم نے صرف کیا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا۔ طہارت کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کچھ ملتی ہیں باتیں کہ طہارت کی بنیادی باتوں کے حوالے سے بھی سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اصل سوال جواب ہے وہ بہرحال قیامت کے۔ ہاں اچھا، سمجھنے کے لیے خالی ایک سوال ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا انتقال ہو گیا آج سے 800 سال پہلے، اور ایک کا ہوگا قیامت سے 50 سال پہلے مثال کے طور پہ، تو اس والے کو تو یعنی جنت نما لذتیں یا دوزخ نما عذاب 800 سال ہوتا رہا ہے، اس والے کو خالی 50 سال، یہ تو وہ نہیں ہو گیا، پیمانہ الگ الگ نہیں ہو گیا؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے پیدا ہو جاتے تاکہ ایکویل ہو جاتا۔ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نا کہ وقت یعنی کہ بھائی کہ میں 900 سال رہا ہوں، یہ 50 سال رہے ہو۔ نہیں، یہ کوئی اعتراض والی چیز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال سمجھنے کے قادر مطلق ہے، اس کو معلوم ہے کس کو کس وقت پیدا کرنا ہے، کس کو انعام زیادہ دینا ہے، کس کو کم۔ آپ دیکھیں ایک زمانے میں بھی تو اللہ کی یہی تقسیم آپ کو نظر آتی ہے، اور اس پہ راضی رہنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو زیادہ ملا ہے وہ اظہار تشکر کرے اور تکبر نہ کرے، جس کو کم ملا ہے وہ بھی اظہار تشکر کرے اور اس پر راضی رہے۔ صحیح ہے۔ یہ تفاوت تو ہر جگہ چلتا رہے گا، آپ کے پاس زیادہ ہوگا، میرے پاس کم، باسی سے میرے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم۔ تو اگر ہم ایکویلٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو کر ہر جگہ برابر کرے، تو امتحان تو ختم ہو گیا۔ یہ امتحان اور آزمائش ہے ہی یہ کہ کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو سزا زیادہ، کسی کو انعام زیادہ، اور اس پہ پھر شرعی تقاضے کے مطابق آپ کو رویہ اور طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ جو کرے گا انعام پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ سزا پائے گا۔ صحیح ہے، اس میں یہی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو بنیادی طور پر جو ظلم ہے نا اس کا کانسیپٹ نہیں آ سکتا۔ پروردگار عالم ظلم نہیں کرے گا، پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے بندوں پر شفیق ہے، مہربان ہے، عدل کرے گا، بلکہ احسان کرے گا، اور زیادہ پروردگار نوازنے کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے اوپر حجت تمام ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، جتنا اس کو پیریڈ ملا ہے اس کے اندر حجت اس پر تمام ہوئی ہے، پھر اس نے کیوں اپنے اس محدود اختیار ہی سے صحیح جو اس کو دیا گیا تھا صحیح فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس کوئی عذر موجود تھا، کوئی جہالت کا عذر ہو سکتا ہے جس میں اس کی اپنی کوتاہی نہ ہو، یا مثال کے طور پر ماحول کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے جس میں اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہ ہو، تو صحیح ہے، یہ سارے عذر جو ہیں وہ پروردگار عالم ان کا ویٹیج رکھتے ہوئے اس کے مجرم ہونے کو ڈکلیئر کرے گا کہ یہ واقعاً کس درجے کا مجرم ہے، اور اگر یہ مجرم ہے تو پھر کس درجے کی اس کو سزا دینی ہے۔ تو یہ سارے معاملات پروردگار عالم کے ذمے پر ہیں۔ پروردگار عالم مالک یوم الدین بھی ہے، اور کئی معنوں میں ظلم سے بری ہے، سبحان اللہ، پروردگار ہر طرح کے عیب سے بری ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں گولی ٹیبلٹ جو ہے وہ ہم نگل سکتے ہیں؟ یعنی پانی نہ پئیں، بغیر پانی کے ہم اسے نگل لیں۔ پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ روزے کی حالت میں گولی بامر مجبوری وہ نگل سکتا ہے؟ معصومانہ سوال تو نہیں ہے کہ ہاں انتہائی معصومانہ۔ اصل میں کوئی بھی دوا یا غذا منافذ بدن کے ذریعے داخل بدن ہو، منافذ منفذ کی جمع ہے، جو سوراخ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہاں وہ دوا کی صورت میں ہو یا غذا کی صورت میں، جیسے اندر جائے گی الگ سے نیچے اترا تو ختم ہو گئی نا بات، روزہ توڑ دے گی۔ ایسے ہی ہے نا اس میں تو۔ روزہ باطل ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو بعد میں قضا کریں۔ صحیح، چلیں جی اگلا سوال چلیں۔ السلام علیکم، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں علماء کرام سے۔ ایک یہ کہ اگر ہم وضو کر کے لیٹ جائیں تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی؟ یا مبتلات روزہ کی یا مبتلات وضو کی فہرست کے اندر سونا شامل ہے کہ اگر کہ انسان سو جائے اور ایسی نیند ہو کہ جس میں آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہی ہے معاملہ؟ جی بالکل، 2 شرائط جمع ہو جائیں تو وضو ٹوٹتا ہے نیند سے۔ ایک تو یہ کہ سرین جب بیٹھتے ہیں جس پہ ہم وہ جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسرا وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہم چت لیٹتے ہیں یا کروٹ کے بل لیٹتے ہیں تو سرین جمے ہوئے نہیں ہیں اور حالت نیند کو روک بھی نہیں رہی، اس میں بس آدمی سویا اور فوراً گئے۔ اور ایک صورت ہوتی ہے جیسے آپ اور میں یہ صوفے پہ بیٹھے ہیں لیکن اتنی گہری نیند ہو گئی، اب سرین جمی ہے کہ کسی نے 2-4 آوازیں دیں اور کوئی ہوش نہیں، یہ گہری نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، باطل ہونے کا سبب بن جائے گی، وضو کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ ٹھیک، ہاں جی چلیں اگلا سوال چلائیں۔ وسیم بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ شادی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، 4-5 سال گزر جاتے ہیں، اس کا شوہر اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا اور اس کے بچی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس صورت میں کیا اسلامی طریقے سے کیا ہے؟ صحیح ہے قبلہ؟
جی ہاں، دیکھیں یہ مہر جو ہوتا ہے وہ شوہر کے اوپر ایک دین ہوتا ہے. دین مینس قرض ہوتا ہے، سمجھ لیجئے. اب اگر بچی کا انتقال ہو گیا، ابھی تک مہر ادا نہیں ہوا، تو وہ مال وراثت میں شامل ہوگا. یعنی پہلے شوہر سے دلوا کر گویا کہ بچی کے مال میں شامل کیا جائے گا، پھر اس کے مال میں جتنے ورثاء ہیں ان میں وہ مال تقسیم ہوگا. اوکے اوکے، یہی ہے معاملہ. بالکل وہی، بالکل ایسے ہی. کوئی ٹھیک فرق ہے نہیں، بالکل وہی. ٹھیک ہے، چلائیں جی اگلا سوال رہے گا. السلام علیکم. کہ جو انسان کے دماغ میں برے برے خیالات، برے برے وسوسے آتے ہیں، کیا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ کبھی انسان کے ذہن میں برے برے خیال اور وسوسے آ جاتے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے جی؟ وسوسوں کا آنا اختیاری نہیں ہے. صحیح ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نفس کے ایک کمزور ہونے کی علامت تو ہے. صحیح ہے. کہ یعنی ابھی نفس اتنا قابو میں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. جیسے آپ کہیں نا کہ مثال کے طور پر بھائی میرے کمپیوٹر کے اندر وائرس آ گیا تو کیا میرا کوئی گناہ نہیں؟ آپ کا کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ کا کمپیوٹر کمزور ضرور ہے. ہاں ہاں ہاں، کہ اس کے اندر کوئی ایسا اینٹی وائرس نہیں لگا ہوا کہ جو اس کو روک سکے اور اس کو آنے سے منع کر سکے. تو یہ اگر وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسے آنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی نفسیاتی طور پہ یہ ڈسٹرب کرے گا. اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھی مشغولیات میں مصروف رکھے، اور پھر اگر کوئی ایسی چیز آ بھی رہی ہے نا تو اس کو گزر جانے دے. یعنی یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بالکل ٹریفک کی طرح سے ہے کہ سڑک کے اوپر جو ٹریفک ہے نا، اگر آ گیا ہے تو اب آپ اس کو مزید روک کر اور پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے آگے گزر جانے دیں تاکہ سڑک جو ہے وہ اچھی ٹریفک کے لیے خالی ہو سکے. خیالات تو آئیں گے، اچھے خیالات جو ہیں ان کے لیے اس راستے کو کھلا رہنے دیں، اور ان اچھے خیالات کے لیے اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے علماء کے وعظ کو سنیں، اچھی تقریریں سنیں. اچھا ایون کوئی پروگرام بھی اگر اچھا ہے کہ جس کے اندر کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے تو اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کریں. ایکسرسائز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں. کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ کھیلیے، جاگنگ پر جائیے، سوئمنگ کیجیے. یہ اچھی چیزیں انسان کے ذہن کو ایک خاص انداز سے ریفریش کرتی ہیں اور ان برے خیالات اور وسوسے سے اس کے لیے محفوظ ہونا آسان ہو جاتا ہے. صحیح ہے. میتھمیٹکس جو ہے نا، ریاضی خاص طور پر کہ انسان جو ہے 2+2=4، 3+3=6، یہ اس طرح کی جو ایکسرسائزز ہیں نا، اس کو بھی جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت مفید ہیں، مؤثر ہے کہ انسان کو اس طرح کی کیفیت سے باہر نکالے. اچھا مفتی صاحب، یہ حسد والا معاملہ بھی کیا یہی ہے کہ اگر یعنی کوئی سوال اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کسی کے لیے ایک جیلیسی کا فیکٹر دل میں آ گیا، نہیں آنا چاہیے، نفسی کمزوری کی علامت ہے، لیکن کیا اس پہ گناہ گار ہو گیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی میں کیا کروں، یہ آ گیا میرے دل میں، یا نہیں؟ جب آپ اس برے خیال یا اس جیلیسی کی وجہ سے کوئی عملی اقدام کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، تو اب آپ گناہ کے درجے میں داخل ہوتے ہیں، یا نہیں جس لمحے آپ کے دل میں کوئی حاسدانہ خیال آیا ہے اسی لمحے آپ گناہ گار ہو گئے؟ یہ حضرت کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں تو اینٹی وائرس ڈالیں اس میں، ورنہ خراب ہو جائے گا. یہاں آپ اینٹی وائرس نہیں ڈالتے تو پھر حملہ ہو جاتا ہے. وائرسز بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ خود بخود آ جاتے ہیں، کلک کہیں کیا آ گیا. ایک ہے کہ پنگا بھی تو آپ ہی کرتے ہیں جان بوجھ کے. صحیح ہے. کہا ہے کہ یہاں کلک نہ کرو، اس ویب سائٹ پہ نہ جاؤ، نون جگہ پر کلک نہ کرو. آپ کرتے ہیں تو وائرسز تو آنے ہی آنے ہیں. اب یہی آپ کے حسد کا مسئلہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی ہمیں بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے، پیرنٹس کو خود اپنی تربیت کر کے بچوں کو، کہ ان میں حسد پیدا ہی نہ ہو. ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ بچوں کے ذریعے چیزیں دوسرے بچوں میں تقسیم کروائیں، ان دوسرے بچوں کی تعریف کر کے ان کی کیفیات کو دیکھیں، کوئی جیلسی کی مادہ تو نہیں پیدا ہو رہا، پھر ان کے اندر اس کی حل کرنے کی کوشش کریں. شروع سے تربیت ہوگی تو آگے ایسا نہیں ہوگا. چلے فرض کر لیں کہ تربیت نہیں ہوئی، اب ہو گیا تو صرف آ جانا جیسے حضرت نے فرمایا وہ برا نہیں ہوتا، پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اب اس کے تقاضے کے مطابق اقدامات میں مصروف ہونا، انتقامی کارروائی، روڈلی رویہ کر لیا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، اس کی تعریف پر رنجیدہ ہو رہے ہیں، اس کی غیبت چغلی کر رہے ہیں، اس کی ترقی سے جل رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو نفرت پر ابھار رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں چونکہ قدرت و اختیار میں ہیں اس لیے انسان قابل گرفت ہوگا. حتیٰ کہ امام غزالی نے لکھا کہ آدمی نے سارے اقدامات اس کے جسٹ اپوزٹ اختیار کر لیے. ہاتھ بھی ملاتا ہے، یعنی میں حاسد ہوں، آپ محسود ہیں، میں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سے ہاتھ بھی ملاتا ہوں، پیٹھ پیچھے تعریف کرتا ہوں، گفٹ بھی دیتا ہوں، سب کچھ، لیکن کیفیت نہیں جا رہی. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انشاءاللہ درگزر فرمائے گا، کیونکہ اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، پھر بھی وہ ڈرتا رہے. یہ نہیں کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں، ڈرتا رہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ درگزر. ٹھیک. آخری ایک سوال چلائیں جی. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ پیرنٹس بچوں کے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتے کیونکہ یہ حرام ہے. کیا یہ سچ ہے؟ جی، چہرے پہ مارنے کو منع کیا ہے، وہ چاہے پیرنٹس ہوں چاہے ٹیچر ہوں، حتیٰ کہ جانور کے چہرے پہ مارنے کو بھی سرکار نے منع فرمایا. یہ اشرف ترین حصہ ہے.
اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ غلط ہاتھ پڑ گیا اور عیب پیدا ہو گیا، تو چونکہ چہرہ یہ وجہن ہے، وجہن توجہ سے نکلا ہے کہ ہم پورے متوجہ ہوتے ہیں دوسرے کی طرف، اور اسی میں خرابی پیدا ہو گئی تو انسان ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہے گا۔ تو اس نفسیاتی طور پر احساس کمتری سے باہر رکھنے کے لیے ایک اقدام یہ بھی بہت اچھا شریعت نے کیا ہے، چہرے پہ نہ ماریں۔ چہرے کی اسپیسیفک خواتین کا اٹیک ہوتا ہی چہرے پہ، آپ اچھا راکھ کر کے ماریں گی اور پھر بولیں گے مزہ آیا، پتہ چلا تجھے کہ میں کیسی ہوں؟ کہتا امی تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں آپ کو، آپ ایسی ہیں، ابھی کب تک آپ پہچان کراتی رہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، تو چہرے پہ مارنا۔ اور ویسے چہرے کے علاوہ مطلب مارنے کی اجازت ہے کیا اسلام میں؟ جی، اس طرح مار سکتے ہیں کہ ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پہ نشان نہ پڑے، گویا کہ ہماری شریعت کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی، صحیح ہے، بلکہ ایک درجہ جس سے بچے کو 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، خود رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ مارنا ایسا نہیں کہ ڈنڈے لے کے اور اس کو طبلہ بجا دو، بلکہ ایسا کہ اس کے اوپر ایک روب طاری ہو جائے، ہلکا پھلکا ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بچے کی طاقت و قدرت کے اندر رہتے ہوئے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ بنیادی جواب ہے نو، نہیں مار سکتے۔ صحیح، پہلا جواب ہے کہ نہیں مار سکتے۔ ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ بچہ جو ہے وہ کسی اور کو اذیت پہنچا رہا ہے یا گناہ ہے، ایسا کوئی گناہ کر رہا ہے کہ جو بعد میں اس کے لیے ایک عادت سی بن جائے گی بالغ ہونے کے بعد، اور تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، کہنے پر پیار سے سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہا، تو پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 ضرب سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ بھی باپ کو اس بات کا اختیار ہے یا باپ کی اجازت سے کوئی دوسرا یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ضرب بھی اتنی ہلکی ہونی چاہیے کہ ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، جلد سرخ بھی نہ ہونے پائے اور نیلی بھی نہ ہونے پائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کو، دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔